حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بی بی فاطمہ پر بے تحاشا مصائب ڈھائے گئے۔ جی ہاں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں فرماتی ہیں کہ ابھی رسول خدا کا زمانہ قریب ہی تھا اور ان کی جدائی کا زخم بہت گہرا تھا، اور ابھی تو ان کی جدائی کا زخم ٹھیک بھی نہیں ہونے پایا تھا، اور ابھی تو رسول اللہ کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا۔ یہ سب کام تم نے کتنی جلدی انجام دیے، جبکہ تم یہ گمان کر رہے تھے کہ کہیں فتنہ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ، تم فتنے میں پڑ چکے ہو، اور یقیناً آتش جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پھر تم نے اتنا صبر بھی نہ کیا کہ اس دل رنجیدہ کو کچھ آرام میسر ہو جائے اور اس کی لگام نرم پڑ جائے۔ پھر تم نے فتنے کی آگ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کے انگاروں کو ہوا دینے لگے، اور تم نے شیطان کی صدا پر لبیک کہا اور دین جلی کے انوار کو بجھا دیا، اور نبی مصطفیٰ کی سنتوں سے غفلت برتنے لگے۔ پھر تم نے منافقت کا روپ دھار اور گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پینے لگے، اور تم رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ درختوں کی کمین میں چلنے لگے۔ ہماری حالت تمہاری وجہ سے اس طرح ہو گئی کہ گویا چھریوں سے کاٹا جا چکا ہو اور تیز نیزے کو پیٹ میں اتارا جا چکا ہو، اور اب تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی میراث نہیں۔ کیا تم زمانے جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے بھلا اللہ سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ہاں، تمہارے لیے چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ بات واضح ہے کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا میری میراث ہڑپ لی گئی؟ اے فلاح کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے میراث پائے لیکن میں اپنے بابا کی میراث سے محروم رہوں؟ یقیناً عجیب و غریب بات ہے جو تو کہہ رہا ہے۔ کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اسے پس پشت ڈال دیا؟ کہ کتاب خدا تو یہ کہتی ہے کہ حضرت سلیمان نے حضرت داؤد علیہ السلام سے میراث پائی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت یحییٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، صاحبان رحم میں سے بعض دوسرے بعض پر فوقیت رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اور فرمایا اللہ تمہیں اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے 2 برابر میراث سے حصہ ملے گا، اور فرمایا اگر میت کچھ خیر چھوڑ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے، اور یہ متقین پر حق ہے۔ اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ نہ تو میرا کوئی مقام ہے اور نہ ہی میرے لیے میرا بابا کوئی میراث چھوڑ گیا ہے، اور نہ ہی میرے اور میرے بابا کے درمیان کوئی خونی رشتہ داری ہے۔ کیا تمہیں اللہ نے کسی آیت سے مخصوص فرمایا ہے جس سے میرے بابا کو خارج کر دیا ہے؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ 2 دین رکھنے والے ایک دوسرے سے میراث نہیں پاتے؟ تو کیا میں اور میرے بابا ایک دین پر نہیں ہیں؟ یا تم میرے بابا اور میرے چچا زاد بھائی سے زیادہ قرآن کے خاص اور عام کو جانتے ہو؟ ناهلة الجسم یعنی نحیف و دل شکسته